الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ العزیز دعا سے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعا کہتے کسے ہیں؟ دعا کہتے ہیں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کو۔ راز کی جس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں تو آدمی اپنے رب سے سب سے زیادہ راز رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ کے راز کو کبھی وہ اچھالتا نہیں ہے، کبھی وہ افشا نہیں کرتا ہے، کسی کے سامنے عیاں اور بیان نہیں کرتا ہے۔ انسان کتنی خطائیں کرتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، کتنے احکامات کو توڑتا ہے، اللہ کے احکامات کی کتنی خلاف ورزیاں کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رب العالمین آج تک کسی کو اپنے فرشتوں کے ذریعے یا کسی انسان کے ذریعے یہ خبر نہیں کرتے کہ آج فلاں بندے نے نماز چھوڑ دی، فلاں بندے نے فلاں گناہ کر لیا۔ تو دعا کہتے ہیں راز و نیاز کی باتیں کرنے کو۔ اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، کہ میرے بندے جب تم سے پوچھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کہ میرے بندے جب تم سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو اے اللہ کے رسول آپ بتا دیں ان کو کہ میں بڑا قریب ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں دور نہیں ہوں، آپ مجھے آواز دیجئے، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اللہ دوسری جگہ اپنے قرآن میں کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم دعائیں مانگو، اللہ کو پکارو، اپنے پروردگار کو پکارو، آہستہ بھی اور بلند آواز سے بھی، وہ اعلانیہ طور پر بھی اور چپکے چپکے بھی، یعنی دونوں انداز سے آپ اللہ کو پکاریے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحابی رسول تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سی دعا اللہ کے یہاں جلدی قبول ہونے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا فرض نماز کے بعد مانگی جائے، فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مقبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا نماز کے بعد مانگی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے درمیان ہی دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک نے ان کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا ہے فوراً حضرت انس بن مالک نے اللہ کے نبی کا قول اور ارشاد نقل فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور مومن نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اور جو نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے اللہ کے یہاں وہ مقبول ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم دعا کس انداز پر مانگیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں فرض نماز کے بعد مختصر دعا مانگنی چاہیے، جس طریقے سے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ہے۔ اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی بہت اہم دعا ہے، اس کو مانگ لیں۔ دوسری بات، ہمارے یہاں بہت سے نوجوان، بہت سے ساتھی، بہت سے احباب دعا کے مانگنے کا طریقہ اور ہاتھ کے اٹھانے کا انداز نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بعض کو دیکھا گیا کہ وہ دعا ایسے مانگتے ہیں، بالکل ہاتھوں کو اوپر اور نیچے کرتے ہیں، بعض کو دیکھا گیا کہ ہاتھ ایسے کر لیں گے، گویا تشبیہ ایک دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کر کے، بعض کو دیکھا کہ یوں دعا مانگتے ہیں اور نگاہیں دائیں اور بائیں ہوتی ہیں، چہرہ بھی کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے۔ یہ شکل جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ یاد رکھیے اور ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم جس اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کیا واقعی ہم اس سے مانگ رہے ہیں یا کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر بھی اگر کسی انسان کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کوئی قرض مانگتے ہیں، کوئی اس سے احسان کروانا چاہتے ہیں، کچھ لکھوانا چاہتے ہیں، کسی ادھیکاری یا کسی بڑے منتری شنتری کے پاس اگر آدمی جاتا ہے تو وہاں اس کے مانگنے کا یا کچھ منوانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سراپا حاوی ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے تک ان کی نگاہیں اس طرف ہوتی ہیں جس طرف انسان کچھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ عطیہ دینے والا، عطا کرنے والا کیا عطا کرے گا، لکھنے والا کیا لکھے گا، سب کی نگاہیں اس طرف ہوتی ہیں۔
اور اگر قرضدار ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میری نگاہ دائیں اور بائیں نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرض دینے والا ناراض ہو جائے اور خفا ہو جائے. تو آپ اندازہ لگائیے جب دنیا کے اندر ایک معمولی سا قرض لینے کے لیے ہمیں اتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور اتنا حاضر رہنا پڑتا ہے اور اس طرف اتنا متوجہ ہوتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فون بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی ریسیو نہیں کرتے. تو یہ ساری شکلیں ہم اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں وہاں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے اپنی چیزوں کو منوا رہے ہیں، اللہ سے جو کچھ ہم طلب کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین وہ عطا کریں گے. اس کے عطا کرنے کا جو طریقہ ہوگا، اس کے منوانے کا جو طریقہ ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا صحیح انداز اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو اس انداز پر رکھیے کہ ہاتھوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو اور ہاتھ سینے کے سامنے ہو اور ہماری نگاہیں ہتھیلی کی طرف ہوں، اور ہم پھر اپنے اللہ سے اس انداز پر مانگیں، اپنی پریشانیوں کو، اپنے تکالیف کو اور اپنے بیماریوں کو دور کرنے کی دعائیں مانگیں، اور ہم جو کچھ مانگ سکتے ہیں اس کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے پھر عطا کیا جائے گا. حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب گرانی بڑھ جائے، غم کی صورتحال زیادہ ہو جائے اور غم کی نوعیت اس قدر ہو جائے کہ آپ دل برداشتہ ہو جائیں، آپ کا دل بے چین اور بے قرار ہو جائے، تو آپ دعا کی جو میعاد ہے، دعا کا جو وقت ہے، دعا کا جو انداز ہے اس کو مزید بہتر بنا دیں، دعا کی میعاد کو مزید بڑھا دیں. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عطا کرنے والے ہیں اور دینے والے ہیں. اس کے لیے جب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اللہ کی طرف سے ضرور ہمیں عطا کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طریقے پر اور سنت کے مطابق دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی خیر.